مٹی میں دفن آدمی مٹی کا، پتلا ہے وہی پیالہ بھری مٹی کا، پتلا ہے وہی پیالہ بھری مٹی کا، میں خار پئیں گے جس پیالے میں شراب، میں خار پئیں گے جس پیالے میں شراب، وہ پیالہ بنے گا پھیلی سی مٹی۔ آپ اس کی تشریح کریں، یہاں دیکھے بغیر انسان بھی ایک، آدم بھی ایک تخلیق بنا۔ وہ قندر بابا جو تذکرہ فرما رہے ہیں وہ آدم کا، اس آدم کا تذکرہ فرما رہے ہیں جو مٹی سے بنا ہے۔ ابھی پروفیسر صاحب نے دوران آدم انسان کا بھی تذکرہ کیا۔ تخلیق کے دو رخ یا دو پہلو ہیں، ایک آدم تخلیق ہے اور ایک انسان تخلیق ہے۔ ایک آدم تخلیق ہے اور انسان تخلیق ہے۔ جہاں یہ تذکرہ ہے کہ میں نے آدم کو پیدا کیا، پھر اس کو اور اس کی بیوی کو حکم دیا کہ جنت میں رہو اور یہاں سے جہاں سے دل چاہے خوش ہو کر کھاؤ پیو۔ اب اس میں دو باتیں بہت زیادہ غور طلب اور اہمیت کے حامل ہیں کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جہاں سے دل چاہے کھاؤ پیو۔ جہاں سے دل چاہے کا مطلب یہ ہو سکتا ہے، جو میں چھوٹی سی اپنی عقل کے مطابق سمجھتا ہوں، جہاں سے دل چاہے کا مطلب یہ کہ پوری جنت کی ملکیت آپ کی ہے اور اس میں اسپیس کی درجہ بندی نہیں ہے۔ جہاں یہ جہاں جس سے دل چاہے، ایسی بظاہر اسپیس کی طرف اشارہ ہے جس کو ہم کسی بھی طرح اشاروں میں، کنایوں میں، مثالوں میں، الفاظ میں، ناپ تول میں بیان نہیں کر سکتے۔ جہاں سے دل چاہے، یعنی جنت میں جو اسپیس ہے وہ اسپیس تو ہے، لیکن اس میں کشش سے ثقل نہیں ہے اور درجہ بندی نہیں ہے، زیادہ اسپیس ہی نہیں ہے۔ جنت میں اسپیس ضرور ہے، اگر اسپیس نہ ہوتی تو اس میں درخت، پھل، پھول اور جنت کی جو دوسری مخلوقات ہیں وہ کہاں ہوتی۔ لیکن جہاں سے دل چاہے کا مطلب یہ کہ کوئی اس میں حد بندی نہیں ہے اور کوئی اس کی سرحد نہیں ہے جس کو کسی طرح بیان کیا جا سکے۔ لیکن زمین کی حد بندی بھی ہوتی ہے، سرحد بھی ہوتی ہے۔ یعنی ایسی زمین جہاں اس جگہ کو ہم اسپیس کے اندر بند نہیں کر سکتے۔ یہ بہت زیادہ غور سے سننے کی بات ہے، نوٹ کرنے کی بات ہے اور اس میں باقاعدہ مباحثہ کرنے کی بات ہے۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا خوش ہو کر کھاؤ پیو۔ زمین میں جو بھی جائے، پھل ہے، پرندے، جو بھی ہے، اس کی تشریح
ان آیات میں نہیں ہے، دوسری آیتوں میں ہے، ان آیات میں نہیں ہے۔ جہاں سے بھی دل چاہے، جہاں سے بھی دل چاہے کا مطلب یہ ہوگا کہ اسپیس کی کوئی حد بندی نہیں ہے۔ میل، 10 میل، 50 میل، 1000 میل، لاکھ میل، کروڑ میل، کوئی پابندی نہیں۔ فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، رغدن، رغدن کا مطلب ہے خوش ہو کر کھاؤ، خوش ہو کر کھاؤ، یعنی جب تمہارے اوپر، بہت نوٹ کرنے کی بات ہے، یعنی جب تمہارے اوپر اسپیس کا غلبہ ہوگا جبھی تمہارے اندر ناخوشی پیدا ہوگی۔ کیا سمجھے؟ آپ بتائیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب اسپیس کا غلبہ ہوگا تو ہم ناخوش ہو جائیں گے، یعنی ہم محدودیت کا، حد بندیوں کا شکار ہو جائیں گے۔ اور جنت میں کوئی حد بندی نہیں، جب نہیں ہے جنت میں تو حد بندی بھی نہیں ہے، اور جب حد بندی نہیں تو اسپیس حد بندی کے علاوہ کسی چیز کو نہیں کہتے۔ اسپیس ہے، اگر وہاں محلات نہ ہوتے، باغات نہ ہوتے، ویر و غلمان نہ ہوتے، پرندے نہیں ہوتے، اشجار درخت نہ ہوتے، پھول نہ ہوتے، جھولے نہ ہوتے، نہریں نہ ہوتی، پانی کی نہریں، شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں، اگر یہ نہ ہوتی تو اس کے لیے تو کیا ضروری نہیں ہے حد بندی۔